بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، باغوں والی کے اس مشہور و معروف مدرسے کے حضرت محتمین صاحب، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، حاضرین کرام اور جمعیت علماء مظفر نگر وغیرہ کے ورکرز، آج کا یہ اجتماع در حقیقت مظلومین اور فساد میں تباہ ہونے والے غریب لوگوں کی امداد کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء ہند کی ایک تاریخ رہی ہے اور اس ملک کی آزادی میں کم و بیش 150 سال تک علماء کرام نے لگاتار قربانیاں دی ہیں اور لاکھوں مسلمان اور خاص طور پر علماء قتل کیے گئے، پھانسی پر چڑھائے گئے، لیکن علماء کرام نے نہ چین و سکون سے بیٹھنا گوارا کیا اور نہ آزادی وطن کے لیے قربانی دینے میں رتی بھر پس و پیش کیا، بلکہ اگر تاریخ کو پڑھا جائے تو محسوس ہوگا کہ انہوں نے جنگ آزادی کے پہلی جنگ میں جو سن 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں کی تھی، اور بڑے بڑے علماء حضرت سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید جیسے دنیا کے مانے ہوئے علماء شہید ہوئے تھے۔ انہوں نے وہاں شہادت کے بعد ان کے چیلوں نے وہاں سے آ کر دوبارہ سن 1857 کے اندر دلی اور اس کے قرب و جوار کے اندر بازار پھر گرم کیا۔ پہلے اور دوسرے جہاد آزادی میں فرق یہ ہے کہ پہلی جنگ آزادی کے اندر علماء تھے جو کھڑے ہوئے تھے، لیکن 1857 میں انہوں نے غیر مسلم بھائیوں کو تقریباً کم و بیش 20-25 سال تک ان کے اندر آزادی وطن کی روح کو پھونکا اور اپنے ساتھ انہیں بھی کھڑا کیا۔ لیکن اس کے اندر بھی تاریخ میں جن لوگوں کو پھانسیاں دی گئی ہیں، جن لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، ان کے اندر بڑی بھاری تعداد علماء کی تھی۔
1857 کے بعد دلی میں تاریخ میں آتا ہے کہ کم و بیش 33,000 علماء اور مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے۔ لال قلعے سے لے کر اور جامع مسجد تک درختوں کے اوپر پھر انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو 1857 کے 9 سال کے بعد قائم کیا اور وہاں سے مجاہدین کو پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں وہ کامیاب ہوئے، اور ان لوگوں نے ہندوستان سے لے کر مالٹا تک قید خانوں کو آباد کیا، یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا۔ جمعیت علماء ہند کا یہی کردار اور یہ تاریخ ہے، علماء کی یہ تاریخ اور یہ کردار ہے۔ ملک آزاد ہوا، بدقسمتی سے ملک کی تقسیم ہو گئی۔ جمعیت علماء ہند تنہا وہ جماعت ہے جو گاندھی جی کو، جواہر لال نہرو کو پکڑ کر بیٹھ گئی کہ آپ نے ہم سے ملک کی آزادی کے بعد سیکولر دستور بنانے کی بات کی تھی اور وعدے کیے تھے، آپ ان وعدوں کو پورا کیجیے۔ چنانچہ ملک کا سیکولر دستور بنا، جس کے اندر اکثریت اور اقلیت کے لیے زندگی گزارنے کا ایک ہی پیمانہ تھا۔ ہر شخص کو اپنے مذہب پر زندہ رہنے اور مذہب پر مر جانے کا پورا حق تھا، آزادی تھی۔ وہ دستور آج بھی زندہ و جاوید ہے، لیکن اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے دل دکھتا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ایک مستقل طبقہ ہر دور حکومت کے اندر ایسا رہا ہے جس نے مسلمان کو دستوری آزادی کے ساتھ جینے کا حق اور موقع نہیں دیا۔ فسادات کے اندر ان کے کمر کو توڑ دیا گیا۔ ہندوستان کا کوئی قابل ذکر شہر ایسا نہیں ہے جہاں بے قصور مسلمانوں کا خون نہ بہا ہو۔ 50,000 مسلمان 25,000 فسادات کے اندر لٹ گیا، مر گیا، قتل ہو گیا، اور یہ کردار اور یہ قیامت مسلمانوں کے اوپر کسی ایک حکومت کے اندر نہیں بلکہ ہر حکومت کے اندر یہ صورتحال پیش آتی رہی۔ آج کے دور کے اندر یہ چیز اور بھی زیادہ ظاہر ہے، آیا ہے کہ اسلام کے خلاف اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف زندگی کے کسی شعبے کے اندر اکثریت کی طرح یکسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا ہے، بلکہ ان کی عزت و آبرو لوٹی جاتی ہے۔ بے سہارا ایک ایک دو دو آدمیوں کو مار مار کر کے ختم کر دیا جاتا ہے، ان کے املاک کو لوٹا جاتا ہے، ان کو اپنے مذہب کے اوپر جائز طریقے سے زندگی کا حق نہیں دیا جاتا، اور اس طرح کی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ جو کسی سیکولرزم کا دعویٰ کرنے والے ملک کے لیے انتہائی شرمناک ہے۔ ان تمام حالات کے باوجود جمعیت علماء ہند اپنے اسی موقف کے اوپر کھڑی ہوئی ہے جہاں آج سے 80 سال پہلے کھڑی ہوئی تھی۔ ہم فرقہ پرستی کے مخالف ہیں، ہم نے اپنوں کی فرقہ پرستی کو قبول نہیں کیا۔ ہمارے بزرگوں کی گھروں کے اندر جوتوں کا ہار ڈال دیا گیا، ان کی پگڑیوں کو جوتوں سے روندا گیا،
انہوں نے ان تمام چیزوں کو برداشت کیا، لیکن کبھی فرقہ پرستی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ آج فرقہ پرستی ہمارے ملک کے اندر جس طرح سے سر اٹھا رہی ہے وہ انتہائی شرمناک چیز ہے، اور اس کا انجام خدا نہ خواستہ اگر یہ چیز چلتی رہی تو آج نہیں تو کل، اور کل نہیں تو پرسوں ملک دیکھے گا اور تباہی کو اپنی آنکھوں سے اور بربادی کو دیکھے گا۔ ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ملک کوئی بھی دنیا کے اندر جبھی پنپ سکتا ہے جب وہ ملک کی حکومت اپنے بسنے والی جنتا کے امن و امان کی ضمانت دینے والی بنے۔ اس ملک کے لیے ہر ایک شخص کے لیے ایک ہی پیمانہ ہو، دو پیمانے نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ دو پیمانے رکھتی ہے اور اقلیت اور اکثریت کی بنیاد کے اوپر وہ بھید بھاؤ کرتی ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے امن لٹتا ہے اور وہ منہ میں بتاشا رکھے ہوئے خاموش ہے، تو یہ چیز خوش آئند نہیں ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اس کی نحوست کو سارا ملک اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ جمعیت علماء ہند اس چیز کو ملک کے لیے انتہائی بربادی کا سبب سمجھتی ہے۔ ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں، ہم کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم نہ الیکشن لڑتے ہیں نہ الیکشن لڑاتے ہیں، مگر ہم قوم کو بیدار تو کر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، دستور کو کیوں جوتوں سے مسلا جا رہا ہے، آگ کیوں لگائی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے قربانیاں دی تھی ملک کی آزادی کے لیے، جیلوں کو آباد کیا تھا، انہوں نے دستور بنایا تھا، آج وہ لوگ جن کی اس آزادی کی تاریخ کے اندر دو کوڑی کا بھی حصہ نہیں ہے، کیوں آگ لگا رہے ہیں، کیوں برباد کر رہے ہیں۔ ملک کو اس طرح چلاؤ جس سے ملک کی جڑیں مضبوط ہوں اور ملک انتہائی امن و امان کا ملک بن سکے۔ جمعیت علماء ہند اپنے اسی موقع کے اوپر آج بھی قائم ہے۔ ہم فسادات کے اندر یا سیلاب کی تباہی و بربادی کے اندر یا زلزلوں کی شکل کے اندر جہاں بھی تباہی اور بربادی آتی ہے ہم سب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہندو، مسلم یا عیسائی کا کوئی امتیاز نہیں ہے۔ جہاں ہم نے کام کیا ہے اور وہاں مختلف فرقے مصیبت کی زد میں ہیں، ہم ان تمام فرقوں کو ایک طرح دیکھتے ہیں، اس کے اندر مسلمان اور غیر مسلم کے قید نہیں کرتے۔ ہم نے اس سے پہلے تباہی آئی بہار میں کام کیا، اس کے بعد بنگال میں کام کیا، بنگال میں طوفان آیا، سمندری طوفان آیا جس نے تہوبارہ کر کے رکھ دیا۔ ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر 2800 آدمی صبح اور 2800 آدمی شام کو کھانا کھاتے تھے۔ کوئی تمیز نہیں تھی کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے، کتنے ہندو ہیں کتنے مسلمان ہیں۔ تباہی جب آئی ہے طوفان کی تو مذہب دیکھ کر اور پوچھ کر نہیں آئی ہے۔ ہم مدد نہیں، مذہب پوچھ کر اور مذہب دیکھ کر نہیں کریں گے۔ جب ہم نے کام کیا کیرلا کے اندر فساد کی تباہی آئی، ہم نے مکانوں کی مرمت اور مکانوں کو بنانے کی ذمہ داری لی تو ایک مکان پر 4 لاکھ کا خرچہ آیا۔ اس کے اندر ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے، مرمت کئی 100 مکانوں کی گئی۔ کبھی امتیاز نہیں کیا گیا کہ کون ہندو ہے کون عیسائی ہے کون مسلمان ہے۔ ہم آج تباہی آئی ہے کوکن کے ایریے میں، مہاراشٹر میں نے سب سے پہلے
جمعیت کے کارندوں کو جو پیغام دیا اس میں یہ بات کہی کہ ہندو مسلمان کی کوئی قید مت رکھنا، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہماری یہ تاریخ نہیں ہے، ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کل کو وہ لوگ دلی آ رہے ہیں اور آ کر کے وہ پوری رپورٹ پرسوں ورکنگ کمیٹی کے اندر پیش کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ انہوں نے کتنے مسلمانوں کا سروے کر کے پروگرام بنایا ہے مدد کرنے کا، یعنی مکانات کے سلسلے، اور کتنے ہندو ہیں اور کتنے عیسائی ہیں وہ بتائیں گے۔ ہمیں جتنی خدا توفیق دے گا ہم ان کی مدد کریں گے۔ ہم مدد کرتے ہیں، وہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، ہمارا پیسہ نہیں ہے، ہمیں تو مسلمان ایک طرف سے ایک ہاتھ میں دیتا ہے، ہم دوسرے ہاتھ سے اس کو خرچ کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قابل مبارکباد اس مدد کی کے کام کے اندر ہم نہیں ہیں، ہماری مدد کرنے والے لوگ جو ہمارے اوپر اعتماد کرتے ہیں، آتے ہیں، آ کر کے ہماری مدد کر کے چلے جاتے ہیں، ہم اس کو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دیتے ہیں۔ یہی صورتحال یہاں کے فسادات کے اندر ہوئی۔ جس وقت فسادات ہوئے اس وقت اکھلیش کی حکومت تھی، اکھلیش کی حکومت تھی۔ اس حکومت کے اندر ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ جو لوگ لٹ گئے، پٹ گئے، ان میں کچھ تعداد ہندوؤں کی بھی ہے اور زیادہ بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ آپ ہر آدمی کو 5 لاکھ روپئے دیجیے تاکہ وہ کم از کم دوسری جگہ جا کر اپنی جھوپڑی تو بنا سکے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اکھلیش گورنمنٹ سے پہلے کسی گورنمنٹ نے فساد میں اجڑے ہوئے لوگوں کی اتنی مدد نہیں کی تھی۔ 100 کروڑ روپئے سے زیادہ ہم نے مدد کرائی ہے، میں اس کا گواہ ہوں۔ ہر آدمی کو 5 لاکھ روپئے دیے گئے، جن کا ثبوت مہیا ہو گیا۔ دلی بلا کر کے ان کو 5 لاکھ روپئے دیے اور ملائم سنگھ جی نے اس کا وعدہ کیا، ہم نے اپنے سامنے دلوائے ان لوگوں۔ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا کام تھا جو کبھی نہیں ہوا تھا، ہوا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مکانات کو بنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ ہم نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا، ہم نے کوئی اعلان نہیں کیا۔ آج تک کسی چیز کے اندر کہیں مدد کے سلسلے میں کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے کسی سے کہا ہو کہ ہمیں پیسہ دو ہم مدد کریں۔ ہم نے اس سلسلے میں نہیں کیا، ہم نے گورنمنٹ سے بھی مدد نہیں دی، ہم نے اکھلیش گورنمنٹ سے بھی مدد نہیں دی۔ ملائم سنگھ کے صرف ایک پیسہ حرام ہے اگر ہم نے مدد دی ہو۔ مسلمان نے ہمیں دیا اور ہم نے اس کو خرچ کر دیا۔ اس سے پہلے ہم 300 سے زیادہ مختلف جگہوں پر مکانات بنا چکے ہیں۔ آخر میں ہماری بات یہ آئی کہ ہم یہاں ایک کالونی بنائیں، کیونکہ یہ جگہ مظفر نگر سے قریب ہے اور یہاں سے لوگ، یہ غریب لوگ صبح کو سائیکل پر بیٹھ کر شہر میں جا سکتے ہیں اور جا کر دن بھر مزدوری کر سکتے ہیں اور شام کو پھر اپنے گھر واپس آ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے یہاں 149 مکان، 151 مکان بنائے۔ جمعیت علماء کا ان کے اوپر 2,09,27,633 روپیہ خرچ ہوا ہے۔ یہ مکانات 151 مکانات ہیں، ان میں سے کچھ مکانات ہم نے پہلے دے دیے تھے، کچھ مکانات بعد میں آج آپ لوگوں کے سامنے اس کی چابی دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم
اس سلسلے کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں، مگر جو ہے جتنی مدد ہم کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں خدا کی ذات سے امید ہے کہ ان کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے یہ اطمینان کے ساتھ رہنے کا ایک سہارا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ باغوالی کے لوگوں کے لیے بھی یہ انتہائی خوشائند چیز ہے۔ ہم نے وہاں مسجد بھی بنائی ہے جس کو آپ لوگ دیکھیں گے، ہم نے وہاں مکتب کا انتظام بھی کیا ہے، اور ہم نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اس مسجد کے امام اور مکتب کے مدرس کی تنخواہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ چاہے گا دیتے رہیں گے۔ رہ گیا اسکول، میں حضرت محتمین صاحب سے کہہ بھی چکا ہوں، اور میں پھر گزارش کروں گا کہ ان بچوں کو اسکول میں لے جانے کے لیے، پرائمری سے لے کر کے آگے تک پڑھانے کے لیے حضرت محتمین صاحب اس مدرسے کے اندر کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بچے جو آج بے سہارا ہیں ان کو مدرسے سے اور باغوالی کے رہنے والے لوگوں سے سہارا ملے گا، اور یہ عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے۔ ان کی تعمیر کے اندر حاجی صاحب، حاجی سعید الزما صاحب اور مولانا مرتضی صاحب وغیرہ نے کوشش کی ہے۔ میں ان کی کوشش کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا ہوں، اللہ اس کو قبول فرمائے۔ سسولی کے حاجی صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس مسئلے کے اندر تعاون کیا ہے، لوگوں کی لسٹ انہوں نے بنائی ہے۔ یہ تمام کام ہوئے ہیں، جن جن لوگوں نے اس کے اندر تعاون اور مدد کی ہے میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ترقی عطا فرمائے اور ان کی مسائل کو قبول فرمائے۔ جو حضرات، مسئلہ یہ ہوا کہ مکانات تو یہ کب کے دے دیے جاتے ہیں، لیکن لاک ڈاؤن لگ گیا اور ہماری ساری محنت جو ہم کر رہے تھے وہ موقوف ہو گئی۔ اس میں تقریباً 2 سال گزر گئے۔ ہم نے اس مسئلے کے اندر لاک ڈاؤن کے اندر کچھ ڈھیل آئی، پھر چلنا شروع کیا۔ بجلی کا کام بہت ہو چکا ہے، اور ہم قریب آج دوپہر تک یا شام تک ہر گھر کے اندر بجلی انشاءاللہ آ جائے۔ سڑکوں کے اندر کھرنجے رکھنے کا کام ہم نے شروع کر دیا ہے۔ یہ لوگوں کو مطمئن رہنا چاہیے۔ میں آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور ہماری اس محنت کو دیکھا آپ نے، اور آج آپ کی تشریف آوری ہمارے حوصلے کو بلند کرنے والی ہے۔ اللہ تعالی جمعیت علماء کو بھی آباد رکھے اور خدمت کا مستقل اللہ تعالی توفیق دیتا رہے، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ ملک کا ہر طبقہ، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان اور عزت و آبرو کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ ملک کی صورتحال یہ پریشان کن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر پریشانی کے بعد اس کا انت بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ختم بھی کرے گا انشاءاللہ، اور ملک کے اندر امن و امان اللہ چاہے گا تو قائم ہوگا۔ میں میڈیا کا بھی شکر گزار ہوں، اتنی بڑی تعداد میں تو میڈیا بڑے بڑے سیاسی لوگوں کے اجتماعات میں اور ان کی کانفرنسوں کے اندر پہنچتے ہیں۔ یہ ان حضرات کا جمعیت علماء سے تعلق ہے، اور جمعیت علماء کی محنت اور ان کی کاوشوں سے، اس کی کوششوں سے یکجہتی ہے۔ یہ حضرات اسی بنیاد کے اوپر ہر جگہ تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے۔ پھر کچھ تو یہ سہارنپوری مظفر نگر کے ہیں اور کچھ دلی سے آئے ہیں۔ میں ان لوگوں کے لیے میں سب کے لیے شکر گزار ہوں۔ اللہ ہر طرح جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو عزت و آبرو، چین سکون کی زندگی میں
میں نے یہ چاہا تھا کہ چونکہ یہ پروگرام یو پی کے اندر ہے، اس لیے میں یو پی کے صدر محترم کو بلاؤں. میں نے ان کو بلایا، لیکن اتفاق سے کل پرسوں سے ان کو بخار ہے، طبیعت خراب ہے، زکام بہت ہو گیا ہے، اس لیے ان کے لیے آنا مشکل ہو گیا. لیکن اس شہر کے جمیع طلباء کے لوگ موجود ہیں. دراصل انہیں کا پروگرام ہے، حضرات آئے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. صاحب تھوڑا افغانستان اور طالبان پر روشنی ڈال دیجیے. ہاں، اس کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ فساد کرنے والے کون لوگ ہیں. فساد کس لیے کیا جاتا ہے؟ جب مقصد حاصل ہو گیا تو آپ کیا فساد؟ دوسرے لوگوں کی جڑ اکھاڑنی ہوتی ہے، اس لیے فساد آتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر کانگریس گورنمنٹ کے اندر 5 پیسے ڈیزل کے اوپر بڑھ جاتے تھے تو کتنا ہنگامہ ہوتا تھا. آج ڈیزل اور پیٹرول 100 روپے ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو یہ تو سب دنیا جانتی ہے کہ شور مچانے والے لوگ کون ہیں. انہیں اکھلیش گورنمنٹ کو باوجود ہے کہ انہوں نے بہت اچھے اچھے کام کیے، ان کو گرانا تھا، گرا دیا. گرانے کے بعد ہم کسی چھوٹ کی ضرورت نہیں ہے. کیا چھوٹ ہے؟ طالبان کو لے کر کیا کہنا؟ میرے بھائی ہمارے ملک کی تو چیز ہے نہیں. آپ طالبان کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ میں آج تک کبھی افغانستان گیا نہیں. میں نے وہ طالبان جو جنگ کرتے کرتے اور امریکہ کی غلامی کی زنجیروں کو توڑتے توڑتے آج ملک پر اپنے عابد ہو گئے، ان کی صورت بھی میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے. میری گفتگو بھی کبھی نہیں ہوئی ہے. آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں طالبان کے بارے میں؟ آپ کسی سے بھی پوچھیے. میں دنیا کے ہر ملک کی حکومت کو اگر وہ اپنے ملک میں امن و امان قائم کرتی ہے اور اپنے ملک میں 2 پیمانے نہیں 1 پیمانہ رکھتی ہے تو میں تالی بجاتا ہوں، اس کی قدر کرتا ہوں. اور جو نہیں کرتی، میرے دل میں چاہے وہ مسلمان ملک کو یا غیر مسلمان، میں اس کے قدر نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کرتا ہے. اور کیا ہے اس سے بتائیے. صاحب کے شاگرد وہاں رہتے ہیں. ان کے شاگرد شیخ الدین نہیں، شیخ الہند. شیخ الہند کے شاگرد ہیں. ان کے شاگرد شیخ الہند کے انتقال کو 101 سال ہو گیا ہے. آج ان کے شاگرد کون زندہ ہے؟ لیکن وہ لوگ جو ان کی تحریک سے جڑے ہوئے تھے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے وہاں جا کر انہوں نے آزاد حکومت قائم کی تھی، یہ ان لوگوں کی اولاد ہے یا اولاد کی اولاد ہے جو اپنے باپ دادا کی ملک کی ہندوستان کی آزادی کے لیے انگریز کے خلاف اپنی جان قربان کرنے کی کوششوں کو جانتے ہیں. اس لیے آج وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. مگر ہم کوئی جلدی نہیں کرتے. ہم یہ دیکھیں گے کہ ملک میں دنیا میں حکومتوں کو زندہ اور ان کی اچھی حکومتوں کے لیے جو بنیادیں ہیں، اگر وہ ان بنیادوں کو قائم رکھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، ان کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ہم ان کی تعریف کریں. وہ دیوبند کے ماننے والے ہیں، یہ تو کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں، وہ ان کے ماننے والے ہیں جو شیخ الہند کی تحریک سے جڑے ہوئے تھے، کسی بھی غیر طاقت کی غلامی کے خلاف جان دینے والے. وہ اس لیے اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ شیخ الہند کی تحریک سے جڑے، اور شیخ الہند دیوبند کے ہمیں کوئی ہے نہیں. ہم کیا جب RSS کے
मोहन भागवत जी से हमने मुलाकात की है। उन्होंने मुझसे उसी वक्त कहा था कि मैं आपको बुलाऊंगा अपने जलसों में। मैंने कहा आप जहां बुलाएंगे मैं वहां जाऊंगा, बात मैं अपनी ही कहूंगा। कहने लगे बिल्कुल हम इसके लिए काम करेंगे। कि उन्होंने काम भी किए और इसकी बुनियाद के ऊपर उन्हें बड़ी गालियां दी। आरएसएस तोगड़िया ने कितनी सख्त बातें उनके बारे में कही हैं, मगर मैं उसकी कदर करता हूँ। उन्होंने मुझसे जो वादा किया था कि हम हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लिए काम करेंगे, काम किया। वो उसमें कितना कामयाब है मैं नहीं जानता। अगर मुझको मोहन भागवत जी बुलाएंगे, उन्होंने जो मुझसे वादा किया था, मुझे जाने में क्या तकलीफ है। 6 तारीख को महाराष्ट्र में बड़ा कार्यक्रम है, इसमें मुस्लिम बुलाए जा रहे हैं। आपको भी मैं नहीं जान रहा, मुझे मैंने उस वक्त भी बात की, साहब मैंने उस वक्त भी बात की। मैंने कहा था कि जो दूसरी लोगों की, कांग्रेस की और दूसरी जो हुकूमतें हैं वो मॉब लिंचिंग के खिलाफ काम कर रही हैं, कानून बनवा रहे हैं, आप भी कानून बनवाइए। मेरी वो बात सुन करके जो मेरे साथ गए थे मुलाकात कराने के लिए, उन्होंने मेरी तारीफ की और ये कहा कि ये बात होनी चाहिए। वो इसके ऊपर खामोश हुए। मैं ये समझा कि हो सकता है कि वो इस सिलसिले के अंदर आगे बढ़े, लेकिन आज की सूरत हाल, इसका मकसद अलावा हिंदू को समेटना है, मुसलमान को एक तरफ कर देना है, हिंदू को एक तरफ कर देना है। एक सियासी मसला है जिसको समझना चाहिए। और मैं कहता हूं कि मुसलमान का इम्तिहान है, मुसलमान को इलेक्शन तक बहुत सब्र करके खामोश रहना चाहिए। और अगर नहीं रहता खामोश तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी के प्रोग्राम के अंदर उसकी हिमायत कर रहा है। मैं चल रहा था, मेरे यहाँ मोहम्मद हाशिम, याकूब